لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد خيركم من تعلم القرآن وعلمه. محترم جناب حکم صاحبان اور میرے پیارے عزیز ساتھیوں، آج بھی آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کے تحت لفظ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مدارس اسلامیہ فلاح و بہبود کے سلسلے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بغور سمجھیں. حضرات، آئیے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ کسے کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب وہ مکتب، وہ جگہ، وہ پاٹھشالہ جہاں اسلامی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہم تو اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں تو کیسے گزاریں، کس طریقے پر گزاریں. جہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بہت سارے وسائل ایجاد کیے ہیں، انہیں ایجادات میں سے کون سا ہمارے لیے حلال ہے، کون سا حرام، کون سا جائز، کون سا ناجائز. جہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ وبالوالدین احسانا. لیکن آج افسوس اس بات کی ہے کہ اکثر لوگ ان تعلیمات کو نہیں سمجھتے، ان سے دوری اختیار کرتے ہیں. صرف اس کی سوچ یہی ہے کہ مدارس اسلامیہ سے فارغ ہونے کے بعد سوال کہ اب ہم کیا کریں، کھائیں گے کیا، بادشاہوں والی زندگی کیسے گزاریں گے. میرے بھائی کو ایک بات یاد رکھنا، جس تعلیم سے تم صرف اس دنیا کی رنگینیوں کی وجہ سے دوری اختیار کر رہے ہو، جس دنیا کی رنگینیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جس تعلیم کے بارے میں اگر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد کو وحی کی تو یہ کہی تھی کہ اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقرأ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. جس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد کی تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا کہ وہ تعلیم حاصل کرو جس تعلیم کے اندر اللہ کا نام ہو، جس تعلیم کے اندر اس کا نام ہو جس نے تم کو پیدا کیا، بولنا سکھایا. لیکن آج ہم وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، کراتے ہیں جہاں پر اللہ کا نام تک نہیں لیا جاتا، جہاں پر اتنا بھی نہیں بتایا جاتا کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے. صرف اس کی وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ صرف اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی غلط سوچ نے ان کو غافل کر دیا اس بات سے کہ مدارس اسلامیہ کے اندر کوئی فلاح نہیں. تمہیں انہی مدارس اسلامیہ پر ایسی منفی سوچ رکھنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر مدارس اسلامیہ کے فارغین فلاح و بہبودی کے دہانے پر نہ ہوتے تو مولانا حمید سعید آزادی ہند کے تحریک میں سرگرم کردار تحریری اور تقریری قومی بیداری کیسے کی. مولانا حسین بٹالوی دینی صحافت کے ذریعے مسلمانوں میں شعور کیسے پیدا کیا، اسلامی معاشرے اور فکری رہنمائی کیسے کی. کیا یہ مدارس اسلامیہ کے فارغین نہیں تھے؟ حال ہی کا واقعہ شاید آپ سنے ہوں گے، 1 مہینے کی بات ہوگی کہ مدرسہ کے کچھ طلباء نے ایک ایسی چیز ایجاد کی جس کو فائٹر جیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. ان طلباء نے اس کے اندر ایک ایسی صلاحیت ڈالی کہ آج تک کسی سائنٹسٹ نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ کے اندر فلاح ہے، اور میں ایک بار نہیں 100 بار کہوں گا کہ مدارس اسلامیہ کے اندر فلاح ہے، اور انشاءاللہ قیامت نہیں، بلکہ یہی وہ مدارس اسلامیہ ہے جہاں سے محمد علماء اکرام اور طالبان علوم میں نبوت کی ایسی زیب تیار ہوئی جنہوں نے وطن عزیز کی آزادی کی جدوجہد میں انگریزی سامراج کی نیچے حرام کر دی تھی. ماضی میں وطن عزیز کی آزادی میں ان مدارس اسلام
غلط سوچ ہے، تم کبھی بھی ان تعلیمات کو نہیں سکتے۔ تو کہ رب کائنات کا فرمان ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ۔ باقی زبان